بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ العظیم بابا بلند درود پاک صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوی شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامی را در آ جائے یا رسول اللہ چون سوی من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ گنہگارم سیہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر روز محشر عذر ہائے مم پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو شب برات کی رات کی آمد ہے منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو یہ لیلہ مبارکہ آ رہی ہے تو اس حوالے سے اس کو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں سابقہ زندگی سے معافی مانگتے ہیں تو معافی کی جو شرائط ہیں وہ اس وقت ہی پوری ہوں گی جب انسان کا رزق پاک ہوگا اگر رزق پاک نہیں ہے تو پھر جو معافی ہے یہ ایک سیاسی بیان ہوگا ادروائز اور کچھ نہیں ہوگا تو آج اس جمعۃ المبارک پر میں آپ کے سامنے محنت اور رزق حلال اس کے اوپر کچھ احادیث اور اسلامی کنسیپٹ آپ کے سامنے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں سے جو حلال و طیب ہے پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ حرام چیزیں حرام جتنا بھی مال ہے اس کے حاصل کرنے سے کمانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے فرمایا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ کہ بعد ادائے فریضہ خداوندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر احکامات فرض کر رکھے ہیں مثلا نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے جو کچھ مالک نے فرض کر رکھا ہے ان فرائض کے بعد حلال رزق کا کمانا بھی فرض ہے انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے اور کہے کہ میں کچھ نہیں کماؤں گا ایسا اسلام کے یہ خلاف ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے جی میرا رزق لکھ دیا گیا میں کچھ نہیں کروں گا مجھے خود بخود آسمانوں سے من و سلوہ مجھے ملے گا کہ یہ اسلام اس کی طرفداری بھی نہیں کرتا اور اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے جب تک بندہ محنت نہیں کرے گا تب تک وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکے گا آپ کو پتہ ہے کہ محنت کے لیے ہاتھ پاؤں ہلانا پڑتے ہیں آپ قرآن پاک کا سلوک دیکھ لیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرکار کا اپنا عمل دیکھ لیں جب تک بندہ خود کچھ نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا اسباب خود انسان کو لینے پڑتے ہیں اب قرآن پاک میں دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مریم یہ جو کھجور ہے اس کے تنے کو پکڑ کے ہلاؤ تو جب آپ نے کھجور کے تنے کو ہلایا تو اوپر سے تر اور تازہ کھجوریں گری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ نے ہلایا اور وہاں سے کھجوریں گری اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یعنی جس نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت مریم علیہ السلام کی کسی سے شادی نہیں ہوئی تھی وہ جو مالک بغیر باپ کے حضرت مریم کو بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں عطا کر سکتا ہے
تو کیا وہ کھجوروں کا تنا وہ خود آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہے؟ کھجوریں خود آپ کے پاس آ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم اس کو پکڑ کے تنے کو ہلاؤ. آپ نے ہلایا تو کھجوریں گریں. مطلب یہ کہ اسباب کو خود اویل کرنا پڑتا ہے، ان کو خود جا کے اپنے اسباب اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. ما لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرے گا. اب مثال دیکھیں، اب ایجوکیشن کی طرف آئیں. ایک بچے نے سائنس رکھ لی 9th میں، اچھا اس کے مضامین ہے فزکس، کیمسٹری، بایو ہے، میتھ ہے. اب وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ صبح کو اٹھتا ہے، فزکس، کیمسٹری، میتھ کو اور ان چاروں کتابوں کے لیے وقت مقرر کرتا ہے. ایک کو صبح آدھا گھنٹہ چومتا ہے، ایک کو دوپہر کو چومتا ہے، ایک کو شام کو چومتا ہے، ایک کو رات کے وقت چومتا ہے. پورا سال وہ کتابوں کو کبھی فزکس کے بوسے لے رہا ہے، کبھی کیمسٹری کو چوم رہا ہے، کبھی وہ بایو کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا رہا ہے. بڑا ادب کرتا ہے، اوپر اس کو بٹھا کے رکھتا ہے اور کبھی ان کی طرف اپنی پیٹھ بھی نہیں کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں جب اس کے 9ویں کے پیپر آئیں گے تو کیا وہ بچہ پوزیشن لے سکے گا؟ لفظ اس نے ایک نہیں یاد کیا، ادب بڑا کیا اس نے، چوما بہت زیادہ، اس نے بہت زیادہ ادب کیا. کیا وہ اس کو نمبر دیں گے؟ وہ تو پاس بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ قانون قدرت کے یہ چیز خلاف ہے کہ کوئی بندہ یہ کرے کہ میں کوئی محنت نہیں کروں گا اور مجھے خود بخود اللہ دے دے گا. ایسا اسلام کا کنسیپٹ نہیں. اسلام ایسے معاملات کو کبھی بھی انکرج نہیں کرتا، اس کو جرت نہیں دیتا، حوصلہ شکنی کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ خود کرو، چل کے آپ کو اپنے پاؤں کی مٹی چھوڑنا پڑے گی. اگر نہیں چھوڑیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. ہم اکثر دیکھتے ہیں غریب لوگ، ایک تو ہوتے ہی غریب ہیں خاندانی لحاظ سے، ان کی اپنی جائیداد زمین باپ دادا کی طرف سے نہیں ملی ان کو. کچھ ایسے ہوتے ہیں منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، باپ دادا نے ان کی زمین چھوڑ دی اور امیر ہو جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، جو غریب ہوتے ہیں وہ صرف اسی بات کی وجہ سے غریب رہ جاتے ہیں کہ ہم نے وہ اس کو پیسہ باپ کی طرف سے ملا، اس کی اتنی زمین بک گئی، اس کے ایسا مرلہ بک گیا، وہ ایسا ہو گیا. اور بھائی آپ خود کریں نا، کچھ محنت کریں. یہ قانون قدرت ہے کہ اگر کافر بھی دنیا میں محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا پیسہ نہیں رکھے گا. کافر بھی محنت کرے، جو رب کو مانتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی محنت کا اجر اور پھل ضرور دیتا ہے. کافر جتنی محنت کرے گا دنیا میں اس کو پھل ملے گا. کافر اور مسلمان میں یہ ہے، مسلمان اگر حلال طریقے سے رزق کمائے گا دنیا میں بھی محنت کا اس کو پھل ملے گا، آخرت میں مرنے کے بعد بھی اس کو ملے گا. یہ مسلمان اور کافر کی محنت میں یہ فرق ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ایک شخص آیا. ابو داؤد شریف کی یہ روایت حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں. بڑی پیاری اور کمال کی یہ حدیث شریف ہے اور اس میں بہت زیادہ اسباق ہمیں ملتے ہیں کہ اسلام محنت کو کس طرح پروموٹ کرتا ہے. مانگنے کو، بھیک مانگنے کو، ویلے بیٹھے رہنے کو اسلام کس طرح اس کے خلاف چلتا ہے اسلام. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس کہتے ہیں ان رجل من الانصار اتى النبی، سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، انصار تھا یعنی مدینہ شریف کے رہنے والا تھا. آتا النبی یسأل، حضور سے کچھ مانگنے لگا، حضور مجھے کچھ عطا کیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کو دینے کے اب اکثر یہ سنتے نا کہ لوگ ہمارے سامنے آج ہٹے کٹے ہو تو دل مانتا ہی نہیں ہے دینے کا، نہ دیں ان کو، کوئی ضروری ہے ان کو دینا. آپ اس کو ڈسکرج کریں. بلکہ وہ شخص جو ناجائز مانگتا ہے کل قیامت والے دن اس کے منہ پہ ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا. یہ سزا ہے اس کی بھیک مانگنے والوں کی جو ناجائز مانگتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگا. آپ نے ساتھ وسلم نے بجائے دینے کے اس کے اوپر کراس کوسچن کیا. اس نے مانگا، سرکار نے آگے سے پوچھا اما فی بیتک شیء، حضور نے فرمایا گھر میں کوئی چیز ہے، کوئی گھر میں ایسی چیز ہے جو تیرے استعمال کے لیے ہو. عرض کرتا ہے قال بلا، حضور ہاں میرے پاس ہے. ہلس نلبس بعدہ و نبسط بعدہ، حضور ایک کمبل ہے، رات کے وقت کچھ نیچے بچھا لیتے ہیں، کچھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ایک ہی صرف کمبل ہے، نیچے آدھا نیچے بچھا لیتا ہوں، آدھا اوپر لے لیتا ہوں. نمبر 2 وقاب نشرب فیہ من الماء، حضور ایک پیالہ ہے جس کے ذریعے گھر میں پانی پیتے ہیں. یعنی اتنا غریب تھا، اگر دے دیتے
تو پھر بھی کوئی واقعی وہ غریب تھا. صرف ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے، یہ کوئی بڑی جائیداد تو نہیں ہے. اب دیکھنا سرکار نے میں کیا دو چیزیں، ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے. حضور دو چیزیں ہیں. ایک کمبل اتنا ہے کہ ایک آدھا نیچے بچھاتے ہیں، آدھا اوپر لے لیتے ہیں. ایک پیالہ ہے جس سے پانی پیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ گھر میں نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تین بہیما، فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ. گھر میں جاؤ، کمبل بھی لے آؤ، پیالہ بھی لے آؤ. قال آتاہ بہیما فاخذہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ. وہ دونوں چیزیں لے کے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کمبل بھی لے لیا اور پیالہ بھی لے لیا. وقال من یشتری ہذین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ بولی لگائی. اسی حدیث سے علماء کہتے ہیں کہ بولی لگانا جائز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبل اور پیالہ سامنے رکھ لیا. فرمایا کہ جی کون اس کو پرچیز کرے گا، کون خریدے گا؟ بولی لگائی. قال رجل انا آخذہما بدرہم، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کیا حضور یہ دونوں چیزیں ایک درہم کی میں خریدتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من یزید علی درہم، حضور نے فرمایا کہ نہیں ایک درہم کم ہے، کوئی بولی بڑھائے، کوئی اور اس کے بارے میں بتائے. نیلامی ہے اس کی جا رہی پیالے اور کمبل کی. فرمایا کوئی اور اس کے بارے میں بتائے، ایک درہم سے زیادہ کون دے گا؟ تو ایک صحابی ہے، یہ مرتین و ثلاثن، دو یا تین مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کون دے گا، پھر فرمایا اس سے زیادہ کون دے گا، پھر فرمایا اس سے زیادہ کون دے گا. جب تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا تو قال رجل، ایک شخص کھڑا ہوا عرض کیا انا آخذہما بدرہمین، حضور میں یہ 2 درہم میں خریدتا ہوں. یہ کمبل اور پیالہ کتنے درہم میں خریدتا ہوں؟ 2 درہم میں خریدتا ہوں. فآتاہما ایہ، حضور نے وہ کمبل اور پیالہ اس کو دیا، 2 درہم اس سے لے لیے. اور پھر فآتاہما الانصاری، اس انصاری کو وہ 2 درہم دے دیے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اسلام کس قدر وہ محنت کے اوپر اور حلال رزق کے اوپر کس قدر اسلام لوگوں کو انکرج کر رکھا ہے، لوگوں کی تربیت اور تعلیم ان کو دے رکھا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 درہم انصاری کو دیے. اگلا جملہ ذرا سنیں اور انتہائی مزیدار یہ جملہ ہے. سرکار نے فرمایا اشتری باحدہما طعاما، فرمایا کہ ان میں سے 1 درہم سے کھانا خرید لو، گندم وغیرہ. فانبذہ الی اہلک، اور وہ گندم 1 درہم کے اپنے گھر چھوڑ کے آ جاؤ، تمہارے بیوی بچے گھر میں ان کو دے دو. واشتری بالآخر قدوما، اور فرمایا دوسرے 1 درہم سے کلہاڑی خرید لو. فاتینی بہی، اور فرمایا کہ وہ کلہاڑی لے کے میرے پاس آ جاؤ. فشد فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عودا بیدہ، اب وہ لوہے کی کلہاڑی وہ آگے لے کے آ گیا، اس کے اندر دستہ نہیں تھا، وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے نا وہ نہیں تھا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلہاڑی لوہے کی وہ لی اور اس کے اندر جو دستہ ہے اپنے ہاتھ مبارک سے ڈالا، آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا. ذرا دیکھیں کہ محنت کرنے والوں کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا انداز ہے. وہ لوہے کی لے کے آیا، سرکار نے اس کے اندر وہ لکڑی وہ دستہ اس کا لگایا. ثم قال لهم، پھر فرمایا اذهب، فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ. فاتتن وبے، فرمایا کہ جاؤ وہاں سے لکڑیاں کاٹو اور کاٹ کے بازار میں جا کے ان کو فروخت کرو. اگلا جملہ پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ ولا ارینک 15 یوما، فرمایا میں اگلے 15 دن تمہیں ادھر مدینہ میں دیکھوں نا. کیسی کمال کی بات ہے. وہ پیالہ وہ کمبل سیل کروایا، 2 درہم 1 درہم تھے کھانا گھر میں. یہ اکنامکس ہے، یہ ہماری معاشیات ہے. آپ نے گھر کے معاملات کو کیسے درست کرنا ہے، در مصطفیٰ پہ آ. مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہوگی، بہت زیادہ شور ہے، ہم مانتے انکار نہیں کرتے، لیکن اس مہنگائی میں دوستو ہمارا بھی کچھ ہاتھ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسائی کی دکان کے قریب سے گزرے نا، تو اس نے آواز دی کہ اے شیر خدا مولا علی آئیں گوشت خرید لیں. آپ نے فرمایا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا چلو ادھار کر لیں. تو آپ نے فرمایا اس سے بہتر نہیں اپنے پیٹ کے ساتھ ادھار کر لو، جب پیسے ہوں گے پھر سے خرید لوں گا. ہمارے اکثر جو چونچلے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. شادی بیاہ مہندی مایوں ناجائز رسموں کے اوپر ہزاروں لاکھوں روپیہ قرض اٹھاتے ہیں اور پھر پریشانی بڑھاتے جاتے ہیں. خودکشیاں عروج کے اوپر ہیں، قتل و غارت عروج کے اوپر ہے، ڈاکہ زنی چوری چور بازاری عروج کے اوپر ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اکارڈنگ ٹو اکنامکس اپنے آپ کو چلانے کی کوشش ہی نہیں کی ہے.
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، 15 دن تک تم مجھے مدینے میں نظر نہ آؤ۔ اب عزیز سامعین محترم، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، وہ شخص جنگل میں گیا، وہاں سے لکڑیاں کاٹتا، فروخت کرتا، فجاء وقد اصاب 10 دراہم، وہ شخص 15 دن کے بعد آیا، جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا تو 1 درہم لے کے گیا تھا، وہ کلہاڑا 1 درہم کا کلہاڑا لے کے گیا تھا، جب واپس آیا تو اس کے پاس پورے 10 درہم موجود تھے۔ 1 درہم، وہ پنجابی میں جب گولیاں فروٹ کھیلتے ہیں تو وہاں پہ ایک پنجابی میں جملہ گڑیسی لگانا، یعنی 1-2 گولیاں لے کے پھر زیادہ جیت لینا۔ اب دیکھیں ایک خالی کلہاڑا ہے، ہمارے ایک رشتہ دار تھے مستری، تو وہ میرے والد صاحب کو کہتے کہ چاچا جی کوئی کمائی کرنا مشکل کام ہے، یہ کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ایسے لوگ کہتے کاروبار نہیں ملتا، کام نہیں ملتا، تو وہ کہتا کہ ایک 10 روپے کا، یہ 10-20 سال پرانی بات ہے، کہتے ایک جگ لو اور 2 پلاسٹک کے گلاس لے کے دو اپنے بچے کو، اور اس میں 5 روپے کی برف ڈال دو اور کہو چلو بازار میں جا کے پانی بیچو، تو شام کو وہ بچہ 100 روپیہ کما کے لے کے آئے گا۔ کون کہتا ہے کاروبار نہیں؟ اب تھوڑے سے بھجے ہوئے چنے لے کے شاپروں میں ڈال کے جاؤ جو بیچ کے آؤ اس کو، کون کہتا ہے کاروبار نہیں ہے؟ کاروبار ہوتا ہے، لیکن ہم اسٹیٹس کانشیس ہو جاتے ہیں، میں کہتے ہیں میں یہ کام کروں، اور وہ جو بندہ کہتا ہے میں یہ کام کروں، صبح سے شام تک اس کا صرف یہی کام ہوتا ہے، اس سے پیسے یہاں سے آئے، اس کو پیسے ادھر سے آئے، وہ ایسے آگے، کیسے اس کے پاس پیسے آگے، محسوس یہ کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا حق میرا تھا، اس کا مستحق میں تھا، میرے پاس ہونے چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھیں اسلام کس طرح اس کی انکرج کرتا ہے جو کام کرنے والے ہیں۔ جب وہ آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے پاس 10 درہم تھے، فاشترا ببعضہما ثوبا وببعضہما طعاما، کچھ درہموں سے اس نے کپڑے خریدے، پہلے اناج خرید کے گھر میں دے کے گیا تھا، اب کچھ سے اس نے خریدے کپڑے، وببعضہما طعاما، کچھ سے کھانا خریدا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں آیا، آپ نے فرمایا ھذا خیر لک من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجہ کا یوم القیامہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ کل قیامت والے دن تیرے چہرے کے اوپر مانگنے کی وجہ سے ایک نکتہ ہوتا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو خود جا کے محنت کما کے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھا رہا ہے۔ عزیز سامعین محترم، اسلام محنت کا درس دیتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محنت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ مل رہے تھے، تو ایک صحابی رسول جن کا نام ہے سعد بن معاذ، کیا نام ہے؟ سعد بن معاذ۔ یہ بڑی ہی پیاری حدیث شریف ہے، جب سے میں نے صبح پڑھی ہے تو میں نے کئی لوگوں کو یہ سنائی ہے، شوق کی وجہ سے، رشک کرتے ہوئے، اس کے اوپر فخر کرتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، لذت اور مزہ لیتے ہوئے میں سناتا رہا ہوں صبح سے۔ یہ حدیث جب میں نے پڑھی، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے سلام لیا، مصافحہ کیا، اس طرح سلام لیا ہے، شیک ہینڈ کیا سرکار نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ملایا تو ان کے ہاتھ کی سختی آپ کو محسوس ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے سعد تیرے ہاتھ بڑے سخت ہیں، ہاتھ تیرے بہت سخت ہیں، کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے کہ حضور ان ہاتھوں کے ذریعے اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے بیلچا اور کسلا چلاتا ہوں، کئی چلاتا ہوں، دوسرے معنوں میں محنت کر کے بچوں کو کھلاتا ہوں، اسی وجہ سے محنتی بندے کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں۔ یہ کبھی زمیندار جو کئی چلانے والے دیکھے ذرا ان کو، ان کے ہاتھ پہ یہاں پہ وہ گانٹھیں پڑی ہوں گی، سخت ہاتھ تھے۔ کریم آقا علیہ السلام کو جب عرض کیا کہ حضور محنت کر کے اپنے بچوں کو روزی کھلاتا ہوں، اسی وجہ سے ہاتھوں میں سختی ہے، تو قربان جاؤں صحابی کی قسمت کے اوپر، حضور علیہ السلام نے حضرت سعد کے ہاتھ کو پکڑا اور چومنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ کو چومنا شروع کر دیا، فرمایا کہ یہ محنتی ہاتھ ہے، اور فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کو چوما، اور فرمایا کہ ان ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوست رکھتا ہے، یہ ہاتھ اللہ کے دوست ہیں۔ اور دوسری میں یہ فرمایا، حدیثی میں دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، فرمایا ان ہاتھوں کو کبھی بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ عزیز سامعین محترم، اسلام
اپنے چاہنے ماننے والوں کو صرف محنت کا اور رزق حلال کا درس دیتا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑی تیزی سے ان کے پاس سے گزر رہا تھا، تو ایک صحابی رسول نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور کیا ہی اچھا ہو کہ اس کی یہ تیزی اور چستی اسلام کے لیے ہوتی، یہ اللہ کی راہ میں اتنی تیزی اور چستی دکھاتا، یعنی جہاد کے لیے جاتا۔ سنے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کی روزی روٹی کے لیے تیزی سے جا رہا ہے کہ میں حلال رزق کماؤں، فرمایا کہ اس کا یہ تیزی سے جانا یہ اللہ کے رستے میں ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کے کمانے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے یہ تیزی سے جا رہا ہے، تو یہ جا تو کام کے اوپر رہا ہے، اپنے کام کی طرف جا رہا ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے رستے میں ہے، یہ بھی جہاد کے لیے جا رہا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اپنا پیٹ پالے، کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے، اسلام کو صرف یہ والا ہاتھ پسند ہے، یہ والا ہاتھ پسند نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اس لیے جا رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور رزق حلال خود کما کے اپنے لیے کھائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جا تو بازار مارکیٹ میں رکھا ہے، لیکن یہ اللہ کے رستے میں ہے، یہ اللہ کے رستے میں ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ میدان جنگ میں جا کے جہاد کر رہا ہے اور وہ اللہ کے رستے میں ہے، فرمایا یہ بھی اللہ کے رستے میں ہے۔ بچوں کے لیے کمانا، بیوی کے لیے کمانا، ماں باپ کے لیے کمانا، اپنے لیے کمانا، یہ بندے اللہ کے رستے میں ہیں۔ دیکھیں اسلام روزی کمانا منع نہیں ہے، روزی کمانا منع نہیں ہے، حلال رزق کمانا یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شخص جو سارا دن کام کرتا ہے، شام کے وقت جب آتا ہے اس کی شام کیسی ہوتی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے من امسا قالن من عمل یدیہ امسا مغفور اللہ، فرمایا جو شخص محنت اور مزدوری سے تھک کر شام کرتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، شام کو تھک ہار کے گھر میں آتا ہے، تو فرمایا وہ شخص سارا دن تھک کے شام کو گھر آنے والا، اس کی شام میں مغفرت بن جاتی ہے، بخشش کی اس کی شام ہے۔ ہماری شام جو ویلے لوگ ہیں ان کی شام ایسے ہے کہ جیسے دوسرے لوگوں کی شام ہے، لیکن یہ جو سارا دن محنت مزدوری کرنے والا شخص ہے، جب شام کو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عام معافی اور بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا عبدہ تابا فی طلب الحلال، فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے حلال طلب کرنے میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو حلال رزق طلب کرنے میں تھکاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ یعنی ایک بندہ سارا دن مزدوری کی ہے اور شام کو اس نے 1000 روپے دیہڑی لی ہے، جب آیا تو اللہ تعالیٰ کا وہ پسندیدہ بندہ ہے۔ ایک بندہ ویلا سارا دن 5 نمازیں پڑھتا ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے۔ جو بندہ محنت کرتا ہے 7-5 نمازیں پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ آپ کبھی اللہ کے محبوب بندوں کو تلاش کریں، یہ بہت دنیا میں موجود ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، جو لوگ پروفیشنل ہیں، جو پیشہ ور لوگ ہیں، یعنی جس کو ترخان کا کام آتا ہے، بڑھائی کا کام آتا ہے، جس کو لوہار دوسرا کام سائیکل صحیح کرتا ہے، کوئی بھی جس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی پیشہ موجود ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یحب المؤمن المحترف، فرمایا جو پیشہ ور پروفیشنل لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ وہ حلال کا رزق کمائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء بھیجے ہیں، کم و بیش 1,24,000 کے قریب ہیں، ہر نبی نے اس دنیا میں بکریاں ضرور چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اچھا آپ کو بھی اگر زندگی میں موقع ملے تو کبھی بکریاں چرانے کا یہ شرف حاصل کریں۔ ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ صحابی نے کیا حضور آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی ہیں، اور یہ بکریاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں تھیں، یہ سرکار کی اپنی بکریاں نہیں تھیں، کسی کی بکریاں تھیں، حضور علیہ السلام چراتے تھے اور اس سے اپنی محنت لے لیتے تھے۔ یہ محنت والے ہیں۔ آج ہم سمجھتے کہ شاید یہ آسمانوں سے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، یہ عہدے مل گئے، نہیں، اسلام کہتے ہیں اب محنت کریں۔ ہمارا پچھلا جمعہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں تھا، دنیا کے امیر ترین فقیہ وہی تھے
لاکھوں کروڑوں کا بینک بیلنس تھا ان کا، لیکن راتیں بھی ایسی گزرتی تھی کہ ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام یہ کہے کہ جی آپ نے ٹوپی تسبیح مصلی لے کے صرف مسجد میں بیٹھ جانا ہے، آپ نے چوک بازار میں نہیں جانا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی دیکھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں بھی لڑی، 27 غزوات لڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازاروں میں مارکیٹوں میں کام بھی کیا، پوری مارکیٹ کو وزٹ کیا کرتے تھے، چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے مارکیٹ میں، جا کے دیکھا گندم کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ ڈالا، پھر نکالا، اس کے اندر تری تھی۔ صحابی کو پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور رات کو بارش آ گئی تھی اور صبح دھوپ نکلی، اوپر سے خشک ہو گیا اندر سے گیلا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں کیا کہ نیچے والی گندم کو اوپر ڈال دیتے، کیونکہ گندم گیلی ہو جائے تو وزنی ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مارکیٹ کا بھی وزٹ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ شادیاں بھی کی بہت زیادہ، 10-11 کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی تھی، سرکار سب کو وقت دیتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے نکلے تو گھر کو وقت نہیں دے سکتے، گھر کے لیے رہیں تو دین کو، بازار کو، دوستوں کو وقت نہیں دے سکتے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم شادی ہو جائے تو دوست احباب سارے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست بھی موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات بھی موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات بھی لڑ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ وفود بھی آ رہے ہیں، ڈیلیگیشن آ رکھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے ساتھ معاملات فرما رکھے ہیں۔ یعنی 63 سالہ زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام معاملات ادا کیے ہیں۔ یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ انسان وہ کہے میں محنت کروں گا مجھے دین کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس تھوڑا سا ہمارا کاروبار زیادہ ہو جائے تو سب سے پہلے جو چیز ہم سے دور جاتی ہے وہ ہمارا دین اور مذہب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ یہی وقت انبیاء کے پاس تھا، اولیاء کے پاس تھا، بزرگان دین کے پاس تھا، انہوں نے کاروبار بھی کیے اور دین کے ساتھ مخلصانہ انداز میں زندگی بھی بسر کی۔ عزیز سامعین محترم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں تک فتویٰ دیا کرتے تھے، فرماتے کہ جو میرے نزدیک ہے وہ رزق حلال کمانا یہ جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ رزق حلال کمانا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ عزیز سامعین محترم، اپنی زندگی میں رزق حلال کو شامل کریں، رزق حرام سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ہماری زندگی میں رزق حلال نہ ہوا تو یاد رکھیں یہ آنے والی جو شبرات ہے جتنی مرضی معافیاں مانگتے رہیں کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے اور سفر سے جب وہ وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مالک یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کپڑے پہن رکھے ہیں حرام کی کمائی کی، جو کھانا کھا رکھا ہے حرام کی کمائی کا، اللہ دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ رزق حلال کو اپنائیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے وہ توبہ کے جو دروازے ہیں وہ ہر وقت انسان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محنت کرنے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔